میں ہوں فروت ملک. ناظرین، بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، خبریں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو ایک آج اہم علاقائی جو منظر نامے سے خبر ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر جو حملہ ہوا تھا اس ضمن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. 4 روز پہلے کچھ نامعلوم افراد تھے وہ گرفتار ہوئے یہ ملزمان، اور ان سے پھر تفتیش بھی ہوئی ہے، اور آج کل ملا کے 6 افراد ہیں جن پر سی ٹی ڈی گجرانوالہ نے یہ مقدمہ درج کیا ہے. اس کے علاوہ بھی حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر کچھ مزید ہمیں ثبوت بھارت کی جانب سے فراہم کیے جائیں اگر کسی مخصوص فرد کے خلاف، تو پھر ہم اس پر جو ہے مزید پیش رفت بھی اس پر کریں گے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ آج ایک قومی منظرنامے میں بھی کچھ پیش رفت ہے، اور اس کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر بھی ہے. میں خبر پہلے قوم سے شیئر کر دیتا ہوں. منظرنامے کا حصہ یہ ہے کہ آج میرا محلہ جو سیکٹر F8 ہے اسلام آباد میں، اس میں وزیر اعظم آئے تھے، اور اس کے جتنے بھی سیکٹر کے اندر ان روڈز تھے ان کے اوپر بھاری نفری کھڑی کر کے اور ہر جگہ گاڑیاں کھڑی کر کے تو بچوں کو، عورتوں کو صبح کے ٹائم جو شاپنگ کرتے ہیں ان سب کو بڑی تکلیف میں رکھا گیا کئی گھنٹے. اور وزیر اعظم صاحب چھوٹے بچوں کے ایک اسکول میں گئے، اور اسلام آباد کے اسکولوں کی حالت کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، نہ ہی اسلام آباد کے وہ ٹیچر جن کو تنخواہیں 7 مہینے سے اب تو 8 مہینے ہو گئے نہیں ملی. ہم ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں. کچھ تھے پروجیکٹس جن کا 23-24 پروجیکٹس تھے جن کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور 8 تعلیمی اداروں سمیت یہ جو پروجیکٹس تھے ان کے لیے کہا گیا تھا کہ اربوں روپے کے فنڈ ہم آپ کو دیں گے، لیکن اعلان کے باوجود 3 سال بعد بھی وہ فنڈ ایک ٹیڈی پیسہ کسی اسکول کو نہیں ملا، نہ ہی پروجیکٹس بنے. پھر جو اس میں 8 نئے تعلیمی ادارے بنانے تھے اور جو 10 تعلیمی ادارے تھے ان کی توسیع کرنا تھی. اس وقت جو ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے یا نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں پہ لے جایا جا رہا ہے سرکاری حکمران پارٹی کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے، مقامی لوگ جو اقتدار میں ان کی میں بات کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، تو وہ جو ان کو لے جایا جا رہا ہے وہ لے جا کے دکھاتے کیا ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، پھر دیوار کو ذرا تھوڑا اونچا کر کے اس کے اوپر پلاسٹر کرتے ہیں، اور اربوں روپے میرے خیال میں اس طرح سے ضائع کرنے کا ان کا پروگرام ہے. نہ ہی کوئی اچھے ٹیچر بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور نہ بھرتی ہونے والے ٹیچروں کو اچھی برات اور سہولیات دی جا رہی ہیں، نہ ہی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور نہ ہی ان کو پکا کیا جا رہا ہے. اور ایک فنڈ تھا ملالہ کے نام کے اوپر، وہ 5 ارب روپے کا فنڈ تھا، وہ اسلام آباد ICT جو پنڈی تحصیل کا سابق پنڈی تحصیل کا 1/3 حصہ ہے، اتنی سی یہ جگہ ہے ساری، اور اس خطے کے لیے بھی 5 ارب روپیہ ایسا تھا کہ اگلے تقریباً 50 سالوں کے لیے تعلیمی ضروریات وفاقی دارالحکومت کی پوری ہو سکتی تھی. اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اس کے ساتھ ہی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جب سے اسلام آباد میں بلدیاتی ادارہ بنا ہے، ہر سڑک کو وہ کالا کر رہی ہے، کالا رنگ مار کے اوپر کالی سڑک بن رہی ہے، اور سارے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ جب کوئی احتساب والا، اگر چھوٹا موٹا کوئی ان میں سے نکلتا ہے، مجھے نہیں پتا کوئی کرے گا احتساب یا نہیں کرے گا، احتساب کا ماحول اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. اور پھر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو تعلیم کا حال ہے، کسی زمانے میں یہاں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں پیون بھی ہے اور نائب قاصد بھی ہے، چپراسی بھی ہے، وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن آج تعلیم کا حال یہاں جال بچھایا ہوا ہے اسکولوں کا. یوں لگتا ہے جس طرح سے ان اسکولوں کو ناکام بنا کے کسی پیارے کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. اچھا، آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کئی اعتبار سے. اس کے کچھ قانونی نتائج بھی ہیں اور اس کے کچھ قانونی پہلو بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ میں وہ بھی قوم سے شیئر کروں. ضرور. پٹھان کوٹ کے حملے سے پہلے کچھ حملے ہوئے جو ہندوستان کو پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان حملوں کی آپ تحقیقات کرائیے. بالکل. سمجھوتا ایکسپریس سب سے معروف، لوگوں کو زندہ جلایا گیا ٹرین میں، ہندوستان کی زمین کے اوپر حملہ ہوا، پاکستانیوں پہ حملہ ہوا. لیکن کیا پاکستان میں مقدمہ درج کیا گیا اس وقت جب ہندوستان نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا، تفتیش کرنے سے انکار کیا، گرفتاریوں سے انکار کیا، تحقیق کرنے سے انکار کیا، ہماری بات سننے سے انکار کیا، ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے سے انکار کیا، ہمارے جو مرے ہوئے جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اور جو ٹرین تھی وہ شمشان گھاٹ جہاں پہ مردوں کو جلایا جاتا ہے وہ بن گیا تھا، تو ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا پاکستان میں کسی کی غیرت جاگی کہ وہ پاکستان کے کسی تھانے میں مقدمہ درج کر دیتا؟ ظاہر ہے نہیں مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس کی وجہ جائز تھی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک ایلین اینمی ٹیریٹری کے اوپر اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو دوسرے ملک میں اس کا مقدمہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اب اس مقدمے کے جو نتائج ہیں اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو یاد دلاتے تو اس طرح کی ایک حرکت شریف وہ ریاست نے نہیں کی تھی، کچھ ریاست کے اہم دوستوں نے کی تھی. اور وہ حرکت شریف یہ تھی کہ یہاں پہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ 10-15 سال کہ
کہ 1971 کی جنگ جو تھی غالباً وہ پاکستان نے حملہ کر دیا تھا. پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان, جہاں پاکستان کی فوج پہلے سے موجود تھی, اور حملہ بھارت نے کیا تھا. جارے بھارت تھا, اور وہاں اس نے مکتی بانی کے ذریعے اور باقی تنظیمیں اس کے مقابلے میں بھی بنی. تاریخ کو دونوں طرف سے بیان کرنا چاہیے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جو پاکستانی تھے ان کو 90 سال کی عمر کے پاکستانیوں کو, جو مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے لڑے تھے, ان کو پھانسیاں دی گئیں, اور ابھی بھی پھانسیاں دی جا رہی ہیں, اور لائن لگی ہوئی ہے جس میں اور بھی دی جائے گی. اب ہم نے کچھ دن پہلے, اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے یہ جو آج خبر باہر نکلی ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک گفتگو کی تھی اختلافی نوٹ میں, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ تحقیق کیجئے لیکن اعتراف مت کیجئے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب. میڈم جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں, پھر اس پر مزید بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس پر ہم ضرور بتا رہے تھے کہ اپنے ناظرین کو پہلے پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں, اور آج اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ مزید اس پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ ایک اہم ڈیولپمنٹ آج یہ بھی ہوئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر اظہر مسعود کے خلاف بھی کوئی ثبوت بھارت فراہم کر دے تو پھر ہم کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا بھی کرے گی کیا حکومت؟ نہیں, یہ اس سے جو نتائج نکلے ہیں پہلے وہ قوم کے سامنے جو قانونی نتائج نکلے ہیں کہ کس جو دفعات ہیں, وہ تو جو 324 ہے وہ بھی ہرٹ یا اسالٹ ود انٹینشن آف کلنگ سمبڈی, وہ اور 302 ہے, اس میں تو شرعی قسم کی سزائیں پاکستان میں لکھی ہوئی ہیں. پتہ نہیں وہ پارٹ اے لگایا انہوں نے, بی لگایا, کیا لگایا, یہ بھی دوسرا سوال ہے. تیسرا اس سے بھی عام سوال یہ ہے کہ جب آپ اعتراف پہ آ جاتے ہیں, آپ نے یہ تو مان لیا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, وہاں کوئی تحقیق ہوئی نہیں ہے, اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے. اس سے پہلے جو بامبے کا تھا اس وقت بھی جب اعتراضات کیے گئے تو اس وقت ایک کمزور حکومت تھی, 172 آدمی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم بنانے کے لیے. اس حکومت کے پاس ٹوٹل 128 آدمی تھے. اس کے باوجود انہوں نے بھی سٹینڈ لیا اور کہا, یہاں سے ٹیم بھیجی گئی اور کہا کہ جی ہمارے ثبوت ہمارے حوالے کرو. اب ہم جی ٹیم جا رہی ہے, آ رہی ہے, ٹیم گئی کوئی نہیں ہے. ہم کتنا بھارت کو راضی کریں گے, کتنا اور اس کے آگے ہم لمبا پڑیں گے, کس طریقے سے اپیزمنٹ کی پالیسی ہم چلائیں گے, کس طریقے سے پھر پاکستان کے دفاع کو ہم یقینی بنائیں گے, جب ہم کھل کے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ایک جرم ہو گیا پاکستان کے اندر, ہوا گجرانوالے میں. کس نے کہا کہ گجرانوالے کے لوگ تھے؟ کس نے کہا کہ وہ کہاں تھے؟ کس نے مقام کی نشاندہی کی؟ کون سی ایویڈنس ہے؟ آج تو آپ قوم کے سامنے لے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ایویڈنس بھارت کی طرف سے دی گئی ہے وہ قوم کے سامنے رکھی جائے, پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے, پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور پاکستان کے میڈیا کے سامنے رکھی جائے. کس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر؟ یہاں تو اپنے لوگ رول رہے ہیں جن کے مرڈر ہو جاتے ہیں, ان کا پرچہ کوئی نہیں ہوتا, پیسے لینے کے بغیر کوئی نہیں کرتا. پرچہ ہو جائے تو کہتے ہیں گاڑی لے کے آؤ, تفتیش کے لیے جانا ہے, گاڑی لے کے آئے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ 15 دن اور آپ نے لانی ہے, اور کھانا بھی پورے تھانے کا. اور ادھر جو ہے بھارت میں ہوئے والے تمام تر واقعے کی جو تفتیش ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت شکوک و شبہات سے نکلے. بہرحال ڈاکٹر صاحب, اگلی خبر پر اپنے آتے ہیں. بہت اہم ڈیولپمنٹ اس ہفتے کی جو کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے احتساب کے حوالے سے کی گئی. پورے ملک میں احتساب کا عمل جس طرح سے جاری ہے, اور جس طرح سے پہلے ایک صوبے میں ہوا تو کہا جا رہا تھا صرف اسی صوبے پر ہے, اور پھر پنجاب میں جس طرح بھی بات ہوئی, لیکن اصل مدعا یہ نکلا کہ وزیر اعظم صاحب کس طرح سے ایک آئینی اور خود مختار ادارے کو بات کر رہے ہیں یا تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا, اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹھیک کارروائی کریں ورنہ ہم کریں گے. تو یہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, جو گفتگو یہ آپ نے جو سوال کی, یہ سارے ان کے جواب سارے ٹیلی ویژن ہمارے بیٹھنے سے پہلے تقریباً دے چکے ہیں. ہم نئی بات کریں گے, ہم مختلف بات کریں گے, جو بات ابھی تک نہیں ہوئی وہ کریں گے. اور اس کے لیے جو ہمارے اختلافی نوٹ کے ناظرین ہیں, میں ان کو سب سے پہلے جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کا میں ایک ثبوت دکھانا چاہتا ہوں. یہ ثبوت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, اور اس ثبوت کا نام ہے اسفند یار ولی خان کیس. یہ اسفند یار ولی خان کیس 395 صفحات کے اوپر یہ ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اسفند یار ولی خان کیس صفحہ 607 سے شروع ہوتا ہے اور 949 صفحے تک یہ اسفند یار ولی خان کیس جاتا ہے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے جب یہ نیب آرڈیننس بنا تو اس نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف پٹیشنز کے ذریعے, اور پاکستان کے جو نامور ترین وکیل تھے جن کو آئین کی انٹرپریٹیشن آتی ہے ان کو انگیج کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت چیئرمین ہوتی تھی, انہوں نے مجھے انگیج کیا پارٹی نے, اور میں جا کے کھڑا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جو اس ججمنٹ کا
جو پیراگراف نمبر 48 ہے 48 اس کے اوپر میرا نام لکھ کے انہوں نے میرے جتنے دلائل تھے اور میرا موقف تھا وہ بھی درج کیا ہوا ہے. اب یہ فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں بنیادی سوال اس فیصلے کی روشنی میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں قوم کے سامنے کہ کیا اگر اسفندیار ولی خان کیس یہ ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا, میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں, یہ آرڈینری بینچ جو ہوتا ہے کیس سننے والا وہ 2 ممبرز کا ہوتا ہے, اور 3 ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں فل بینچ, 3 سے زیادہ جب ممبران ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ لارجر بینچ. یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے میں ایک بات اور میں کر کے پھر آپ کو میں کچھ حقائق ایسے ہیں جن کی روشنی میں یہاں یہ سوال میں اٹھانا چاہوں گا کہ کیا اگر اس فیصلے کی موجودگی میں, اس میں حکومت ابھی تک ریویو کے لیے نہیں گئی, اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے اگرچہ عرصہ گزر گیا 15 سال کا, 16 سال اب ہونے والے ہیں, اس کے باوجود بھی ریویو فائل ابھی تک حکومت پاکستان نے اور موجودہ سرکار نے فائل نہیں کیا. ریویو ایک سبسٹانشل یعنی ایک مضبوط گراؤنڈ ہوتی ہے کسی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے, اور وہ آئین کے آرٹیکل 188 کے مطابق ہوتی ہے. کیا اس فیصلے کی موجودگی میں جب ساری سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں جب یہ فیصلہ ہوا, ان کی طرف سے وکیل پیش ہوئے, بلکہ اس دوران لڑائی بھی ہوئی, اسفندیار ولی خان صاحب اور جو اس وقت وزیر نہ بجلی نہ پانی ہے, انہوں نے ایک سینئر وکیل, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان پہ حملہ کر دیا, میں نے اور میرے شاگردوں نے ان کو بچایا, اور پھر وہ ایک علیحدہ سے اس کے پروسیڈنگز ہوئی, وہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ ایک اور کتاب کا حصہ ہے, ان کے خلاف پھر کارروائی ہوئی, اور مجھے انہوں نے دونوں فریقوں نے گواہ کے طور پہ کہا کہ جی انہوں نے دیکھا ہے واقعہ, پوچھئے کیا ہوا تھا. اور اس وقت یہ زمانہ تھا اس سے تھوڑا سا پہلے کا. اسفندیار ولی خان کیس میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتوں کی پٹیشنز کو مسترد کیا گیا, اور نیب کا یہ قانون ہے جو نیب آرڈیننس 1999 اس کو اپہولڈ کیا گیا. اب اپہولڈ ہونے کے نتائج کیا ہیں پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ججمنٹ ریویو نہیں ہوتی, یعنی نظر ثانی, یعنی سپریم کورٹ اس کو دوسری نظر سے نہیں دیکھتی, دوسری دفعہ اس کو نہیں کھولا جاتا, تو یہ ججمنٹ بائنڈنگ ہے. اور آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کوسچن آف لا کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ کر دے گا تو پاکستان کی ساری عدالتیں اور پاکستان کے سارے ادارے اور پاکستان کی حکومت اس فیصلے کی پابند ہو جائے گی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فیصلہ تھا کوئی 3-4 سال پہلے کا, جب پچھلے ایک سیاسی چیف جسٹس نے پچھلی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے یہ فیصلے کیا تھا کہ اس کو چلنے نہیں دینا, تب کا ایک فیصلہ تھا. فیصلہ یہ تھا کہ جناب اس طرح کا ایک کمیشن ہوگا, اس طرح اداروں میں آپ لوگ لگائیں گے. یہ حکومت جب آئی تو اس نے اپنے پیاروں کو نوازنے کے لیے اس فیصلے میں باقاعدہ اٹارنی جنرل کو ایک لیگل رستہ اختیار کیا, اٹارنی جنرل آف پاکستان نے, بٹ صاحب نے, اور ان کے ذریعے سے ایک ریویو لے جایا گیا. اور پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے ناصر الملک صاحب, انہوں نے ریویو الاؤ کر کے تو ان کو اجازت دے دی کہ کمیشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور آپ جس طرح سے چاہیں وزیر اعظم صاحب تعینات کر سکتے ہیں. اچھا, ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. مزید ایک پہلو اور بھی میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ 2001 کا اس کی موجودگی میں کیا نیب کو توڑنا توہین عدالت ہے یا نہیں, یہ بہت ضروری سوال ہے. اس لیے کہ پاکستان میں یہ لٹیگیشن کسی جگہ رکے گے نہیں. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس میں سینیٹر تاج حیدر صاحب کا ایک لایا گیا تھا, ایک بل ہے جو سینس اسپیسیفک نہیں تھا, میں نے بھی اس پہ اپنا موقف اختیار کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس فیصلے میں جو ابو موسیٰ اشعری کے نام خط لکھا گیا تھا, اور خلفائے راشدین کے دور کی بھی مثالیں اس میں موجود ہیں اور دی گئی ہیں, اور کہا گیا کہ نظام تب چلے گا جب احتساب بھی ساتھ ساتھ ہو. اب اگر احتساب کو ختم کرنے والی بات ہے تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تفتیش کرو, اعتراف نہ کرو. میں نے یہ خبر کب دی تھی, آپ نے یہ خبر کب دی تھی, اختلافی نوٹ نے یہ خبر کب دی تھی, اگر خبر آپ کے پاس ہے ہماری تو وہ کلپ آپ ضرور دکھائیے گا قوم کو. جی ضرور ڈاکٹر صاحب, اگر ہمارے پاس وہ کلپ کیوں ہے تو ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو, پھر اس پر بات کرتے ہیں. خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی, اس میں بزنس مین بھی تھے کوئی, اور اس میں ان کی اپنی ٹیم کے لوگ بھی تھے, اور اس میں بہت بڑی شکایتیں نیب کے خلاف, نیب کو ختم کر کے نیا ادارہ بنایا جا رہا ہے اور نیا قانون لایا جا رہا ہے. یہ دو باتیں اس میٹنگ میں, جس کا میں نے بتا دیا, میں نے اشارہ کر دیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے دسمبر میں اس حوالے سے بات کی, اور اب یہ کمیشن بننے بھی جا رہا ہے, تو کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟
اچھا یہ 13 دسمبر کو ہم نے بتایا تھا اور آج فروری تقریباً اختتام کی طرف دوڑ رہی ہے. اس بات کا اظہار کر دیا ہے. آج ایک ان کے سینیٹر صاحب نے بھی کہا ہے, حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے, اور آج جو اخبارات ہیں ان میں ٹائٹل پیج پہ لگا ہوا ہے ساری جگہ, اور بہت اہم خبریں جنہوں نے ٹائٹل پیج پہ نہیں لگائی, انگریزی اخبارات نے بھی چھاپا ہوا ہے کہ ایک نیا کمیشن بننے جا رہا ہے. یہ کمیشن کا تصور کیا ہے؟ اس نیب آرڈیننس کے آنے سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے اپنے ایک سینیٹر کی سربراہی میں بنایا تھا احتساب کمیشن, سیف الرحمان ان کا نام تھا, لوگ اس کو سیف الرحمان کمیشن کہتے تھے اور احتساب الرحمان کمیشن اس کو کہا جاتا تھا, اور اس کو کینگرو بھی کہا گیا, اس کو چمک بھی کہا گیا, اس کو دھاندلی بھی کہا گیا, اس کو زور زبردستی اور جبر بھی کہا گیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً جنوری کے درمیان میں آخری میٹنگ ہوئی تھی کہ نیب کا قانون بدلا جائے. اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سندھ کے لیے یہ نیب کا قانون تبدیل کیا جا رہا ہے. میں نے اس میں 2 موقف اختیار کیا اور میرا موقف آج بھی وہی ہے. پہلا موقف یہ کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور پبلک ایکسچیکر جہاں پہ انوالو ہو, 2 روپے بھی ہوں, کوئی یہ والی پینسل بھی ہو, تو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی. پٹواری میں کہتے ہیں کہ خیرات لکھ کی اور حساب ککھ کا, تو حساب کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ لوگ بے حساب پھر ہو جائیں گے اپنے آپے سے باہر. آج پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, آج پاکستان قرضستان مقروضستان بن گیا ہے, آج پاکستان سے باہر جا رہا ہے پیسہ, آج پاکستان میں انڈسٹری کام نہیں کر رہی, آج پاکستان میں نوکری کے مواقع بند ہو گئے. اس کا سبب ہے نا جی, اس کا سبب یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. پھر یہ ہوا جی کہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے اسی طریقے کا. اگر سیاسی لوگ یا وہ بیوروکریٹ یا وہ سابق ججز جن کے اوپر اپنے پارٹی بازی کرنے کے اور سیاست کرنے کے الزامات ہیں, وہ بھی سیاسی لوگ میں ان کو سمجھتا ہوں. اب بیوروکریسی بھی تقریباً ساری کی ساری سیاسی ہے. اگر بیوروکریسی سیاسی نہ ہو تو جہاں جہاں نواز شریف صاحب جائیں پیچھے ان کے لاہور والا عملہ کیوں آئے؟ اسلام آباد والوں کو موقع دے دیں, سندھ والوں کو موقع دیں, KPK کے افسروں کو موقع دیں, بلوچستان کے افسروں کو موقع دیں, فاٹا کے افسر بیٹھے ہیں ان کو موقع دیں, کشمیر کے افسروں کو موقع دیں. کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا. یہاں بیوروکریسی کہتی ہے لوری گروپ آیا ہوا ہے, تو پھر یہ لوری گروپ ان کے بغل بچے کے طور پہ ان کے ساتھ نہ گھومتا, یا ان کے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ جو جس کو بٹھایا جاتا ہے نا, وہ اشارے کے اوپر ناچتا ہے اور پھر وہ کبھی ڈانس کرتا ہے, وہ ان کی ٹیون کے اوپر ڈانس کرنے والی. پھر بالکل ڈاکٹر صاحب, اس کمیشن کے حوالے سے پریکٹیکلی اس کی اہمیت کیا ہوگی, اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوں گے, ڈیٹیل میں اس میں بات کریں گے, لیکن ایک بریک کا, بالکل ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا ہمیں اشارہ ہوا ہے. بالکل آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کے بعد اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. پلیز. شور. ناظرین جسٹ اسٹے ود اس. شور. ویلکم بیک ٹو اختلافی نوٹ ڈاکٹر بابر راوان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب اس نیب کے عمل کے حوالے سے خاص کمیشن کی تشکیل کی جو بات کی جا رہی ہے, جس کا کہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا پچھلے پروگرامز میں, کس طرح سے پریکٹیکلی یہ ورک کرے گا, اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے, کیا سب کو ان پر اعتماد ہوگا؟ ایک بڑا قریبی شریف فیملی کا اور کشکول بردرز کا ایک بہت قریبی ریٹائرڈ جج ہے, اس کا نام لیا جا رہا ہے, ورنہ وہ ہوگا جو جیب کی گھڑی ہو, اس طرح کا جج ہوگا جو یہ سوچیں گے وہ کر دے گا پہلے اور کہے گا کہ حاضر جناب میں کر کے لے آؤں. ایک بات. دوسرا, میں نے اس میٹنگ کا آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ سرکاری لوگوں کے علاوہ تاجر بھی شریک ہوئے. ایک تاجر کا نام جس کو فیصل آباد کے چودھری صاحب کہتے ہیں, وزیر لا قانون, اور پنجاب حکومت ان کو اپنا ترجمان مانتی ہے, انہوں نے اپنا فوری طور پہ جو رد عمل دیا اس میں کہا کہ جو منشا صاحب ہیں جی ان کو تنگ کرنے کو, منشا صاحب ہے, میں تو نہیں جانتا منشا صاحب کون ہے, اور وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر منشا صاحب پکڑے گئے تو پھر وہ ایک ایسا طوطا ہے جس میں بادشاہ کی جان ہے, اور بادشاہ کی جان اور شہزادوں کی جان اور شہزادیوں کی جان شکنجے میں آ جائے گی, یہ کہا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم نام نہیں لیتے. دوسرا جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ قانون پارلیمنٹ میں نہیں گیا تھا اس کی حیثیت کچھ اور تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب NRO کیس کا فیصلہ کیا تو اس میں جس لا کو محفوظ رکھا, ساری پارلیمنٹ نے مل کے, ساری عدالت نے مل کے جس لا کو محفوظ رکھا وہ بھی نیب آرڈیننس ہے. اب اس کو کس طریقے سے کھولا جائے گا, اس کو سپریم کورٹ جائے بغیر. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر احتساب کو مزید سیاسی بنایا گیا, اس لیے کہ پولیس تو پہلے ہی سیاسی ہے, اس لیے کہ کافی سارے ادارے پہلے ہی سیاسی ہیں, کوئی ایک آدھ ادارہ اگر بچا ہوا ہے جو پارشلی سیاسی ہو سکتا ہے یا جس پہ سیاسی اثر و رسوخ نہیں چلتا, اور جہاں سے قوم کوئی تھوڑا بہت امید رکھتی ہے, جس کی طرف عدالت بھی کیس بھیجتی رہتی ہے, تو آج آپ دیکھیے ایک اور وزیر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے
اعتبار ہی نہیں ہے. اعتبار کس پہ نہیں ہے؟ جس ادارے کو انہوں نے خود بنایا, جس ادارے کے لیے وہ سپریم کورٹ تک گئے, جس ادارے کے لیے انہوں نے اور کیا کیا, اور خورشید شاہ صاحب سے مل کے اس کو باقی اپوزیشن نے کہا کہ موقع موقع سے لگایا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے لگایا ایک اس کے آنریبل چیئرمین کو. اور پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے, پاکستان میں ہر ملزم کو جج بنا دیا جائے, وہ اپنا ہر قاتل کو جج بنا دیا جائے, ہر ڈاکو کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود لکھے. پھر اس مسئلے کا حل ایک ہی نظر آتا ہے. اور آخری بات جو میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نظام انصاف اور نظام احتساب اور عدل کے اوپر لوگوں کا یقین اس لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ کمزور پکڑا جاتا ہے, پٹواری پکڑا جاتا ہے, کلرک پکڑا جاتا ہے, ہیڈ کانسٹیبل پکڑا جاتا ہے, لیکن جو لٹ کے کھا گئے جس کو کہتے ہیں نا جی, ان کا کوئی بال بھی بکا نہیں کرتا, جاتا نہیں ہے. جب جاتے ہیں تو ان کی کبھی یونین بن جاتی ہے, کبھی فیڈریشن بن جاتی ہے, کبھی وہ لشکر بنا لیتے ہیں. اس وقت بھی وہی ماحول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور اس کی تو تاریخ گواہ ہے کہ قومی اس لیے تباہ ہوئی کہ ہمیشہ طاقت کمزور کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی اور طاقتور کو کچھ نہیں کہا گیا. ڈاکٹر صاحب مقبوضہ کشمیر کا رخ کرتے ہیں, وہاں پر طلبہ جاگ اٹھے ہیں. اب کشمیریوں نے ابھی تک افضل گرو کی پھانسی کو, اس کی سزائے موت کو تسلیم نہیں کیا, اور جو بھی وہاں پر اب مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اب تو طلبہ مہم کا جو ہے وہ کس طرح سے مقابلہ کریں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ کو صورتحال کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, ایک طرف تو پاکستان میں کچھ لوگ جو بھارت سے مرعوب ہیں, ان سے زیادہ بہادر وہاں پہ طلبہ ہیں جنہوں نے افضل گرو کو جو پھانسی دی گئی تھی, اس پھانسی کے فیصلے میں یہ دنیا کی تاریخ کا, جس طرح ایشیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا نا ہندوستان میں جرم ہوا, پاکستان میں پرچہ ہو گیا. ہمارے مثال دیتے ہیں اس علاقے میں, کہتے ہیں کہ کھوتا مویا کھاریاں تو سوگ اورنگ آباد. تو یہ جو سوگ ان کا منا رہے ہیں ہم, وہاں وہ روگ بنا ہوا ہے ان کا انصاف, اور روگ عدالتیں ہیں. عدالت نے, یہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایک جورسٹ کی حیثیت سے, وکیل کی حیثیت سے, کہ انہوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم اس کو افضل گرو کو پھانسی دے رہے ہیں, یہ فیصلہ ہے. یعنی کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ہے, اس کو کنیکٹ نہیں کیا جا سکا. جان نکالنے کے لیے جو ریاست کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق کسی کی جان لے سکتی ہے, لیکن غیر قانونی طریقے سے وہ بھی عدالتی قتل ہوا. وہاں طلبہ نے جو مظاہرے شروع کیے تھے, اب بھارت مکافات عمل کا شکار ہے. ایک تو پہلے جو کمیونسٹ تحریک ہے, سوشلسٹ تحریک تھی, کمیونسٹ کئی ریاستوں میں برسر اقتدار تھے, انہوں نے 50s میں 60s میں 70s میں طلبہ کو بڑی مہمیز لگائی اور وہاں پہ بڑی کامیاب موومنٹ چلی. پاکستان میں بھی جو برسر اقتدار اشرافیہ یا بدماشیہ ہے, وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کی بدماشی ختم ہو جائے گی جس دن پاکستان کے طالب علم جاگ گئے. اسی لیے جو یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, وہ اپنے صوبوں, سارے برسر اقتدار ہیں وہ صوبوں میں نہ قرارداد پاس کرتے ہیں, نہ قانون پاس کرتے ہیں, اور نہ ہی پابندی وہ ہٹانے کے لیے تیار ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ میرے طالب علم سارے میرے ہیں, وہ بھی پابندی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں ساری حکومتیں. ہندوستان میں مکافات عمل یہ ہے کہ سب باقیوں کو تو کنٹرول کیا گیا, اور اس وقت جو پاکستان کا اقتدار ہے وہ بھی مرہون منت ہے کہ جو ہمارا ماسٹر میں کہے گا, علاقائی نمبردار کہے گا, علاقائی تھانے دار کہے گا, اس کے مطابق ہم پرچے کرتے چلے جائیں گے. وہ سمجھیں گے بڑی تابعدار حکومت ہے, اس کو پاکستان میں برسر اقتدار رہنا چاہیے قیامت تک. تو ہندوستان کے اندر آج چنائی تک یہ کہاں دہلی ہے اور کہاں امرتسر ہے اور کہاں چنائی ہے, آج پورے ہندوستان کے طول و عرض میں اس بات سے قطع نظر کہ وہ مسلمان تھا جس کو پھانسی دی گئی, یہ جو عدالتی قتل ہوا ہے اس کے خلاف آج احتجاج شروع ہوا ہے. اس کا ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ احتجاج کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے 20 سال کے, کوئی 26 کا ہے تو کوئی 21 کا ہے, کوئی 19 کا ہے تو کوئی 27 سال کا ہے. یہ یوتھ ہے, اور یوتھ وہاں پہ اس بات پہ جاگی ہے. ان کی کوئی قیادت سیاسی جماعت نہیں کر رہی. یہاں ہماری سیاسی جماعتیں تو صرف جہاں خطرہ نہ ہو, کوئی انڈا پڑنے کا یا جوتا پڑنے کا یا ٹماٹر پڑنے کا, وہاں جا کے نئے ٹائی کوٹ بھارتی طالب علم بھی اس میں شامل ہے. بھارتی طلبہ یونین کا جو ایک بھارتی طالب علم وہاں پر صدر تھا طلبہ یونین کا, جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں, جب اس حوالے سے وہاں پر بھی احتجاج ہوا, آواز بلند ہوئی, تو اس کے خلاف بھی ان کی حکومت نے جو ہے وہ دھمکی دی. اچھا, یہ دیکھیے, میں اس کے اوپر میں اپنی رائے دینے سے پہلے جی آپ کو ایک اور رائے بتا دیتا ہوں کہ بھارت کے ایک فارمر اٹارنی جنرل ہیں سراب جی, بڑے وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ہندوستان کے, اور ظاہر ہے یہ آئین کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جس طرح عرب میں آپ نے دیکھا نا
جو تیونس کا ابو عزیزی تھا، اس ایک لڑکے کی وجہ سے جو تحریک اس نے ریڑھی کے لیے اپنی چلائی، آج بڑے بڑے بادشاہ کانپ رہے ہیں اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے، عربوں کے اندر نوجوان اس طرح سے جاگے ہیں. بھارت میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس نے ایک انٹرویو دیا جی، اس انٹرویو میں اس کو سوال کیے گئے تھے. اس کو کہا گیا تھا کہ کیا افضل گرو کی پھانسی کے لیے کوئی خلاف بات کرنا یہ غداری ہے؟ اس نے کہا بالکل غداری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان کے حق میں ہندوستان کے اندر نعرہ لگانا غداری ہے؟ اس نے کہا بالکل غداری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا غداری ہے؟ تو مودی کی جو انتہا پسندی ہے اس کا جواب صرف طالب علم نہیں دے رہے، اس سابق اٹارنی جنرل آف انڈیا نے بھی دیا ہے. اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ کسی کے خلاف تشدد پہ اکسانا یہ غداری ہے. انہوں نے باقاعدہ انڈین پینل کوڈ جو ہندوستان کا تعزیرات ہندوستان ہے اس کا دفعہ بتایا اور کہا کہ یہ جرم لگتا ہے اور اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور مودی ہے جو تلواریں اٹھا کے دنیا کا آخری پرائم منسٹر ہے، جو دھمکیاں دیتا ہے لوگوں کو بیٹھ کے، جو مارو مر جاؤ کہتا ہے، جو اس بات کے مزے لیتا ہے کہ اس نے بابری مسجد شہید کرائی، جو اس بات میں فخر لیتا ہے کہ ہندوستان نے حملہ کیا اور بنگلہ دیش بنایا، ایسٹ پاکستان کو توڑا، جو اس بات میں خوش ہوتا ہے کہ گجرات میں اس نے مسلمانوں کا صفایا کرنے کی کوشش کی، آج اس کے گھر میں جو آگ لگی ہے طالب علموں کے جاگنے کی صورت میں یہ سمجھتا ہوں صحافیوں پہ میں ان کو بھی جو بول رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے، شاباش دینا ان تک، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ضروری ہے. کنیا کمار صحافی ہیں جی، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہے. اب ہندوستان میں یہ تبدیلی کی ایک نئی لہر انڈیجنس ہے اندر سے، اور مجھے یقین ہے اس دن وہاں ایک شو میں آگ لگی تو میں نے کہا یہ نہ کہیں پاکستان کی ماچس ہے، اب یہ نہ کہیں کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کر دی ہم نے طالب علم پڑھنے کے لیے، اور سارے پاکستانی ہیں جو حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ویسے آپ ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں پر بھی اتر آئے. ناظرین بریک ہمیں لینی ہے، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو اختلافی نوٹ ڈاکٹر بابر اعوان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کہیں کہیں تو ایسے جن بھی موجود ہیں جو پل بنا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے ڈیولپمنٹ کے کام کر جاتے ہیں، لیکن کہیں ایسے خطرناک جن بھی ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں اسکول کھا گئے ہیں، ڈسپینسری کھا گئے ہیں. یہ کون ہے؟ آج ہم نے اپنے سیگمنٹ تلاش گمشدہ میں انہیں تلاش کرنا ہے. یہ 500 اسکول اور ڈسپینسریاں یہ کھا گئے ہیں وہ جن کے ذمے ہے کہ آپ ترقیاتی کام کریں. آپ کو فاٹا سیکریٹریٹ کہتے ہیں، آپ کو گورنر ہاؤس کہتے ہیں، آپ کو گورنر کہتے ہیں کے پی کے کا، آپ فیڈریشن کے ایجنٹ ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پر ہمارے کچھ اسی حوالے سے کچھ شارٹس پڑے ہیں، ہم اپنے ناظرین سے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس پر بات بھی کریں گے. 100 فاٹا میں اسکول بند کرنے کا حکومت پروگرام بنا رہی ہے جی، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اتنی ماڈرن لبرل گورنمنٹ ہے اور یہ کہتی ہے کہ 400 اسکول بند کر دو. کہتے ہیں ریشنلائز کریں گے. ریشنلائز کا مطلب معقول حد میں لے کے آئیں گے. اس سے نامعقول میں نے کوئی منصوبہ پہلے نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب 29 نومبر 2015 میں آپ نے اپنے پروگرام میں اختلافی نوٹ میں اس حوالے سے جو ہے وہ انتباہ بھی کیا کہ اتنا خطرناک اقدام جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے فاٹا میں، اور آج یہی صورتحال ہے. جی ہاں، آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ 400 اسکولوں کے ساتھ، یہ میں نے سارٹ دیا تھا کراچی میں، 400 اسکولوں کے ساتھ آج انہوں نے 100 ڈسپینسری بھی ختم کر دیا ہے، 500 ڈسپینسریاں اور اسکول بند ہو گئے. اور جو وزیرستان کے قبائلی ایلڈرز ہیں ان کا ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے، ایک بڑی ان کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی جو وہاں پہ ٹرائبل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے. یہ اس کی اس وقت آپ تصویر دکھا رہی ہیں پوری قوم کو. دیکھیے پورا یہاں پہ جو وزیرستان کا قبائلی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہاں پہ مشر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لونگیوال بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سارے معززین بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا اسکول کھولو. آپ اندازہ لگائیے، کہتے ہیں جی کہ جہالت ہم دور کریں گے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پرائمری تک تعلیم مفت دو. یہ جو بزرگ ہیں اس وقت وزیری قبائل کے بیٹھے ہوئے اور جو ایف آر ایریا میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ 500 اسکول اور ڈسپینسریاں غائب مت کرو، یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈسپرین مہیا کر دو. یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں ہاسپٹل دے دو. سارا کچھ وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ذریعے سے ہی ہو پاتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ صدر صاحب سوائے کوئی دہی بلے کے اور رسگلے کے اور کوئی کام بھی کرتے ہیں. صدر صاحب آئین اگر آپ سے نہیں پڑھا جا رہا، آپ کے کوئی ڈائریکٹر آپ کو نہیں بتاتے، سیکرٹری آپ کے نہیں بتاتے،
تو آپ میرے دفتر ٹیلی فون کر دیں, پیغام بھیج دیں, کبوتر بھیج دیں کوئی, میں آ جاؤں گا آپ کے پاس, آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کیا اختیار ہے. آپ فوری طور پہ یہ اختیار تو استعمال کریں جس ملک میں 500 سکول, اس علاقے میں جہاں کہتے ہیں ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اس علاقے میں جہاں کہتے ہیں بم گرتے ہیں, اس علاقے میں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ جو دھرتی کی کوکھ وہاں پہ بانجھ کرنے والے ہیں وہ ہماری سرکاری ملازمت میں بیٹھے ہیں, وہ ہماری سرکار میں بیٹھے ہیں, حکومتوں اور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رحم کرے ان پہ. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب متعلقہ وزارتیں اس حوالے سے کیا کرتی ہیں؟ کوئی تعلیم کی وزارت جس کا کہ سارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کے چیک اینڈ بیلنس رکھے کون سا اسکول چل رہا ہے کہاں پر؟ ویری گڈ کوشچن. سرحدی علاقوں کی باقاعدہ ایک سیفرون اس کو کہتے ہیں منسٹری ہے جی, اور اس کے منسٹر صاحب بھی ہیں. ظاہر ہے جی وہ سو رہے ہیں سارے کے سارے, وہ سارے کے سارے آج کل ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے جی. وہ میں کیا کہوں کیا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. ثبوت آپ کے ساتھ سامنے ہے جی. نومبر میں ہم نے کہا تھا اور آج فروری میں انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا. بالکل. اور میں نے تو صرف یہ کہا کہ اللہ ان پہ رحم کرے, اور جو فاٹا والے ہیں وزیر قبائل ہوں یا کوئی اور ہوں, ان کا مطالبہ جائز ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا مطالبہ ہم پھر اس کو دہرائیں گے, اور صدر کو ضرورت پڑی تو سینٹ میں سے بھی کہیں گے جہاں سے وہ بہت قریب ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, آپ رسگلے اور دہی بھلے کے علاوہ بھی کہیں توجہ دیں. یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں صدر جیسے عہدے پہ جانے کے لیے لیڈر کے میدے میں اترنا پڑتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے آواز بلند کرنے کی بات کی, ہمارا سیگمنٹ ہے عوام کی آواز اور اس میں آپ کے پاس کچھ ٹویٹس ہیں. آج جو ٹویٹس ہے کیا آواز ہے ان میں؟ یہ سب سے پہلے تو امزایا کامران ولیم ہے جی, یہ کہتے ہیں کہ بھیر کالونی کوٹ لکھپت لاہور ہیو اے سیوریج پرابلم. ان کی کوئی کالونی ہے جی مائنورٹی والوں کی, اس میں سیوریج کا پرابلم ہے اینڈ روڈ آر ڈرٹی. کہتے ہیں سڑکیں بہت گندی ہیں. ٹریش از فلڈ ان دی ایمپٹی پلاٹس, جو خالی جگہیں جتنی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گاربیج پڑا ہوا ہے. پلیز پیپل ہیو ریٹن دی لیٹر ٹو دی گورنمنٹ بٹ نتھنگ. یہ کہتے ہیں خط بھی لکھا ہے لوگوں نے اپنی حکومت کو لیکن ہوا کچھ نہیں. بھیر کالونی از 3 minutes away from the model town. یہ 3 منٹ کے فاصلے پہ کالونی ہے شہباز شریف صاحب کے گھر سے. شہباز شریف صاحب جھاڑو پکڑ کے فوٹو کھنچوانے والی کابینہ کو ساتھ لیجئے, کر بھیر کالونی کی صفائی کیجئے. ضرورت ہو تو مجھے بھی ایک جھاڑو پکڑا دے, میں ان کے لیے حاضر ہوں. زمی ہیں اگر وہاں پہ رہنے والے ہماری اقلیتیں ہیں تو یہ وہ ہیں جو اکثریت کا گند صاف کرتے ہیں. ہم گلیاں گندی کرتے ہیں, باتھ روم گندے کرتے ہیں, گھر گندے کرتے ہیں, پاکستان گندا کرتے ہیں, یہ اٹھاتے ہیں. ان کی گندگی صاف کرنے میں مجھے تو کم از کم کوئی ایگو نہیں ہے. اگلے ہیں جی ہمارے جمال شاہ صاحب, کہتے ہیں سر روڈز آف دی ٹربت فرام ویئر ڈاکٹر مالک بلوچ ہیز الیکٹڈ آر ناٹ کمپلیٹڈ ٹل ڈیٹ. یہ ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا ان کے لیے, تو یہ ایک اور بات آ گئی کہ انہوں نے سڑکوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اور کیا وعدہ نبھائیں گے, یہ کیا ہوا تیرا وعدہ جو ہم پرسوں دکھائیں گے, اس کے حوالے سے یہ ٹویٹ تھا جی. عدنان محمود قاضی صاحب کہتے ہیں سر جی لوکل سطح پر ہونے والی بدعنوانیوں پر زیادہ توجہ دیں. پٹواری پولیس اور مقامی انتظامیہ نچلی سطح پر ہونے والی بدعنوانی, یہی تو رونا ہے. بدعنوانی کا جو بڑا مرکز ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. ہماری طرف ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار. جب اوپر سے درستگی شروع ہوگی تو تب نیچے والے درست ہوں گے. جنہوں نے شام کو پیسے کما کے اپنے کسی افسر کو پہنچانے یا وزیر کو پہنچانے یا کسی ایم پی کو پہنچانے, وہ تو یہ کریں گے. پھر ہمارے وقار احمد صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں جی کارپیٹ روڈ تحصیل علی پور مظفر گڑھ کالج چوک علی پور تا ہیڈ پنجدد انتہائی ناقص میٹیریل اور خستہ حالت میں ہے. کوئی تو اس کی انسپیکشن کرے. اور ابھی روڈ مکمل نہیں ہوا اور اکھڑنا سٹارٹ ہو گیا ہے. بارش کے بعد تو روڈ ڈھونڈنا پڑے گا. یہی ہے نا جی وہ ترقی جس کے ہم دعوے کرتے ہیں, اور یہی ہے وہ اصلی کام جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لیکن کوئی ادھر نہ آئے, سارے احتساب عوام جو ہے وہ صرف انتظار کرتے رہ جاتے ہیں, لیکن کراچی حکومت کی جانب سے کوئی توجہ اس پر نہیں دی جا رہی ہے. ٹویٹس تھی ناظرین, ہمیں لکھتے رہیے, ہم آپ کی ٹویٹس آپ کی آواز ضرور بلند کریں گے عوام کی آواز میں. اختلافی نوٹ سے فروت ملک کو اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں آپ کی آواز پاکستانیوں کے نام. آپ جو کچھ بھی کہیں, رات ابھی باقی ہے.
رات ابھی باقی ہے اور دن کے بے روک اجالوں میں کمی باقی ہے. ڈس رہا ہے گلو لالا کو خزاں کا موسم، ڈس رہا ہے گلو لالا کو خزاں کا موسم. طائروں میں بھی ابھی بے پالو پری باقی ہے، طائروں میں بھی ابھی بے بالو پری باقی ہے. باقی ہے ہلکائے پائی سہی ہلکائے گیسو نہ سہی، کوئی تو بات بے فرمانے شہی باقی ہے. قوم کے ساتھ ضروری ہے کوئی کھیل کرو، قوم کے ساتھ کوئی کھیل کرو کہ یہاں رسموں رہے شیشہ گری باقی ہے. اور کوئی شوشہ کسی انداز نوی سے چھوڑو، کوئی شوشہ کسی انداز نوی سے چھوڑو، شہر میں فہم و فراست کی کمی باقی ہے. اور جو دو ایثار غلط ولولائے شوق فضول، اس قبیلے میں فن لابا گری باقی ہے. چھوڑ کر ماضی مرحوم نئی بات کرو، چھوڑ کر ماضی مرحوم نئی بات کرو، بھول کر بھی نہ کبھی ترک موالات کرو. آپ جو کچھ بھی کہیں رات ابھی باقی ہے اور دن کے بے روک اجالوں میں کمی باقی ہے. اندھیرا بڑھ رہا ہے، معیشت، معاشرت، پارلیمنٹ